بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وآل محمد. احسنت ما شاء الله احسنت. ماشاءاللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبات كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام ويا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبات كأنها راية جدي أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل مع علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذنت لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا له حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في
الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قبل اجازت ہے. باؤ سے بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک بار اور درود بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چند بند حضرت علامہ نسیم روی رحمۃ اللہ علیہ کے مرثیے سے تبرکاً پیش کرتا ہوں. عنوان کہہ لیجئے کہ کون حسین، یہ عنوان. اس سے پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، درود بھیجے محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. حیواں میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. حیواں میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے. واہ واہ واہ. ایک روح نباتات میں بھی جاری ہے. اچھا، بہت اچھا. واہ واہ. حیواں میں بھی اپنے ہی نفس سے گفتگو. حیواں میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے. ایک روح نباتات میں بھی جاری ہے. پتھر سے بھی اے خدا میں ہوں بدتر. یا تو حزب نہیں اس میں تو چنگاری ہے. بہت اچھا بہت اچھا. واہ 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 واہ. پتھر سے بھی اے خدا میں ہوں بدتر. حیواں میں بھی ایک طرح کی بیداری ہے. ایک روح نباتات میں بھی جاری ہے. پتھر سے بھی اے خدا میں ہوں بدتر. یا تو حزب نہیں اس میں تو چنگاری ہے. اچھا، بہت اچھا. واہ واہ واہ. درود بھیجے محمد والا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجه. کون حسین؟ اسلام کی تقدیر حسین ابن علی ہیں. اسلام کی تقدیر حسین ابن علی. حسین ابن علی ہیں. تقدیر کی تدبیر اچھا، حسین ابن علی. اسلام کی تقدیر حسین ابن علی ہیں. تقدیر کی تدبیر حسین ابن علی ہیں. تدبیر کی تعمیر حسین ابن علی ہیں. قرآن کی تفسیر حسین ابن علی ہیں. قرآن کی تفسیر حسین ابن علی ہیں. بحث سماعت فرمائیے. شمشیر بھی اور حق کے لیے سینہ سپر بھی. شمشیر بھی اور حق کے لیے سینہ سپر بھی. بھائی سینہ بھی سپر ہے جو ضرورت ہو تو سر بھی. اسلام کی تقدیر حسین ابن علی ہیں. تقدیر کی تدبیر حسین ابن علی ہیں. تدبیر کی تعمیر حسین ابن علی ہیں. قرآن کی تفسیر حسین ابن علی ہیں. شمشیر بھی اور حق کے لیے سینہ سپر بھی. بھائی سینہ بھی سپر ہے جو ضرورت ہو تو سر بھی. اور بس کون حسین؟ مضبوطی کردار حسین ابن علی ہیں. مضبوطی کردار حسین ابن علی ہیں. فولاد کی دیوار حسین ابن علی ہیں. مضبوطی کردار حسین ابن علی ہیں. فولاد کی دیوار حسین ابن علی ہیں. باطل کے لیے تلوار حسین ابن علی ہیں. بھائی اسلام کو درکار حسین ابن علی ہیں. اسلام کو درکار حسین ابن علی ہیں. تصویر کے بیت سماعت فرمائیے. تصویر کے دو رخ ہیں جو ہر رخ سے جلی ہیں. اچھا ہے بھائی. واہ واہ. کون حسین؟ تصویر کے دو رخ ہیں جو ہر رخ سے جلی ہیں. مسجد میں محمد ہے تو میدان میں علی ہے. کردار حسین ابن علی ہیں. فولاد کی دیوار حسین ابن علی ہیں. باطل کے لیے تلوار حسین ابن علی ہیں. اسلام کو درکار حسین ابن علی. میں اکثر یہ کرتا رہتا ہوں کہ سلام کو ربط
اور دور حاضر کے مزاج کے مطابق بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ رد و بدل باپ دادا کے کلام سے کرتا رہتا ہوں. تو اس میں کچھ رفو بھی ہیں جس کے لیے انتہائی معذرت. ایک بار اور درود بھیجے محمد والے. مضبوط یہ کردار حسین ابن علی ہیں. فولاد کی دیوار حسین ابن علی ہیں. باطل کے لیے تلوار حسین ابن علی ہیں. اسلام کو درکار حسین ابن علی ہیں. تصویر کے دو رخ ہیں جو ہر رخ سے جلی ہیں. مسجد میں محمد ہے تو میدان میں علی ہیں. کون حسین؟ جو بے نیاز عالم فانی ہے وہ حسین. جو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. یہ مصرع سمجھنا بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. جو بے نیاز عالم فانی ہے وہ حسین، کیونکہ وہ فانی نہیں ہے نا. جو بے نیاز عالم فانی ہے وہ حسین. جو دو جہاں میں حق کی نشانی ہے وہ حسین. جو انقلاب دی کی جوانی ہے وہ حسین. جو ایک نئی حیات کا بانی ہے وہ حسین. جو ایک نئی حیات کا بانی ہے وہ حسین. کون حسین؟ وہ جس نے زندگی کا قرینہ سکھا دیا. وہ جس نے زندگی کا قرینہ سکھا دیا. بھئی مر کر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا. وہ جس نے زندگی کا قرینہ سکھا دیا، مر کر خدا کی راہ میں جینا سکھا دیا. کون حسین؟ بندوں میں یہ ایک آئینہ خالق و عادل. بندوں میں یہ نصیری کے لیے بھی پیغام ہے کہ بندوں میں یہ ایک آئینہ خالق و عادل. مانند پیمبر ہما اوصاف کے کامل. بندوں میں یہ آئینہ خالق و عادل، مانند پیمبر ہما اوصاف کے کامل. قائل نہیں جو اس کے وہ اس کے تو ہیں قائل. سلوات نبی پر جو ہے یہ اس میں ہے شامل. بندوں میں یہ ایک آئینہ خالق و عادل، مانند پیمبر ہما اوصاف میں کامل. قائل نہیں جو اس کے وہ ان کے وہ اس کے تو ہیں قائل. سلوات نبی پر جو ہے یہ اس میں ہے شامل. بیس سماعت فرمائیے. یہ اصل ہے. کون حسین؟ یہ اصل ہے جہان میں تیرے اصول کی. یہ اصل ہے جہان میں تیرے اصول کی. بھائی سر دے دیا نہ بیعت فاسق قبول کی. یہ اصل ہے جہان میں تیرے اصول کی. سر دے دیا نہ بیعت فاسق قبول کی. کون حسین؟ یہ بند مجھے انتہائی پسند ہے. تمام کلام جد امجد کا ایک طرف اور یہ بند ایک طرف. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی. بس 3-4 منٹ کی اور زحمت. کون حسین؟ عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے. یہ سمری ہے ہماری عزاداری. عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے. زندگی مطلب یہ کہ عزاداری ہوئی، ہم روئے پیٹے سب کچھ کیا، اٹھے چل دیے. تو تفکر میں کیا ہے؟ آگے کرنا کیا؟ پلان کیا ہے؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اگر وہی رہنا ہے پچھلے جیسا مت کرو، نعوذ باللہ. وہی رہنا. وہ میں دیکھے جا رہا ہوں فیس بک پر، میں کھمبا نمبر 3 پہ پہنچ گیا ہوں، میں کھمبا نمبر 4 پہ پہنچ گیا ہوں، میں باتھ روم کے باہر کھڑا ہوں، میں ادھر کھڑا ہوں. تو میں نے کہا بھائی ظاہر حسین سے ایک درخواست ہے مشی میں جو جا رہے ہیں کہ سرکار توجہ عبادت پہ رکھیے، فیس بک پہ نہیں. تو یہ مسائل چل رہے ہیں اس وقت. جو مسائل چل رہے ہیں نا سب سے زیادہ وہ یہ چل رہے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. عمل کون حسین؟ عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے. دلوں کا درد، دلوں کی خوشی حسین سے ہے. ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو سوچ رہا تھا کہ حر کیوں ان کے اتنے منفرد ہیں، کہ اتنے بھی شہداء ہیں، یہ سب سے زیادہ قربت اور اٹیچمنٹ اور کشش حر کے اندر ہے. تو میں نے کہا حر میں یہ انفرادیت ہے جو ایک انڈیویجول انفرادیت ہے. پی ایچ ڈی ہے یہ پورا، کہ جو رومال زہرا کے لیے جان دیتے وہ حر ہوتا ہے. کسی میں نہیں. جو رومال زہرا کے لیے جان دیتے وہ حر. عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے. دلوں کا درد، دلوں کی خوشی حسین سے ہے. زمانے بھر میں ہوئی روشنی حسین سے ہے. عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے. دلوں کا درد، دلوں کی خوشی
حسین سے ہے زمانے بھر میں ہوئی روشنی، حسین سے ہے کہ آدمی بخدا آدمی، حسین سے کہ آدمی بخدا آدمی، حسین سے۔ اب یہ بیت سماعت فرمائیے، بغیر جس کے کون حسین؟ بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں۔ تو کون حسین؟ تجھی سے ہے بشریت کی زیب و زین حسین۔ درود بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میسم لکھانی صاحب یہ بند آپ کے لیے دوبارہ پیش کر رہا ہوں، کون حسین؟ نسیم امروئی صاحب کا۔ عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے، دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے، زمانے بھر میں ہوئی روشنی حسین سے ہے کہ آدمی بخدا آدمی، حسین سے ہے۔ کون حسین؟ بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں۔ کون حسین؟ تجھی سے ہے بشریت کی زیب و زین حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون حسین؟ تجھی سے ہے بشریت کی زیب و زین حسین، تو ہی تو ہے دل انسانیت کا چین حسین، تجھی سے ہے بشریت کی زیب و زین حسین، تو ہی تو ہے دل انسانیت کا چین حسین، نہیں ہے تیری ولا جن کا فرض عین حسین، نہیں ہے تیری ولا جن کا فرض عین حسین، زباں پہ ان کی محرم میں ہے حسین، حسین تجھی سے ہے بشریت کی زیب و زین حسین، تو ہی تو ہے دل انسانیت کا چین حسین، نہیں ہے تیری ولا جن کا فرض عین حسین، زباں پہ ان کی محرم میں ہے حسین، حسین زمانہ سمجھا ہے کچھ پیام کو تیرے، زمانہ سمجھا ہے کچھ پیام کو تیرے، ابھی تو اور ابھرنا ہے نام کو تیرے، زمانہ سمجھا ہے کچھ پیام کو تیرے، آخری دو بند، ابھی تو اور ابھرنا ہے نام کو تیرے۔ اور کون حسین؟ دم بھرتے ہیں اغیار بھی اخلاق وہ پایا، دم بھرتے ہیں اغیار بھی اخلاق وہ پایا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ پرسوں کی مجلس میں اہل سنت برادران آئے ہوئے تھے، جیسے ہی ماتم ختم ہوا خوب لانتان دی، کیسا آئے گا؟ ہر کی ماں کو بولو گے ہر آئے گا؟ تو یہ پرسوں کی مجلس میں ہوا ہے میلبرن کے اندر۔ جو کرنا ہے دلوں میں کیجئے، دل میں بھی فرش اعضاء ہے، دل میں بھی فرش اعضاء ہے، جو کرنا ہے تہذیب سے کیجئے، تمیز سے کیجئے، لیکن کیا ہوگا کہ آنے والے چلے جائیں گے، وہ بیچارہ جو لایا وہ شرمندہ ہو گیا، تو تم ہمارے لیے باعث عزت بنو، نہ کہ باعث ذلت رہ گئی حدیث، وہ حدیث بھی پھر رہ گئی۔ کون حسین؟ دم بڑھتے ہیں اغیار بھی اخلاق وہ پایا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا، ادنا کو بھی پاس اپنے تواضع سے بٹھایا، ادنا کو بھی پاس اپنے تواضع سے بٹھایا، جو کھا کے جواہر کے خزانوں کو لٹایا۔ ارے بھی واہ واہ واہ، پھر پڑھیے، بہت اچھا۔ دم بھرتے ہیں اغیار بھی، دم بھرتے ہیں اغیار بھی اخلاق وہ پایا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا، ادنا کو بھی پاس اپنے تواضع سے بٹھایا، جو کھا کے جواہر کے خزانوں کو لٹایا، بندوں پر جو حضرت کا کرم عام ہوا ہے، بندوں پر جو حضرت کا کرم عام ہوا ہے، اسلام اسی خلق سے اسلام ہوا ہے، بندوں پر جو حضرت کا کرم عام ہوا، اسلام اسی خلق سے اسلام ہوا ہے، خلق نظیم والی آیت ہے، اسلام اسی خلق سے اسلام ہوا ہے۔ آخری بند، آپ کی زحمت تمام۔ کون حسین؟ کسی بلا میں بھی ہمت نہ تو نے جب ہاری، کسی بلا میں بھی ہمت نہ تو نے جب ہاری، دلوں میں کر گئی گھر یہ تیری جگرداری، دلوں میں کر گئی گھر۔ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو پانی پیش کرتے ہوئے امت کا حال دکھایا تو یہ کہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ کہا تھا کہ شیعہ ہیں، کہا تھا یہ مسلمان ہیں۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام راز ہیں،
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فقط ذکر کرنے کی. ارے سلامت رہیں، سلامت رہیں. کسی بلا میں بھی ہمت نہ تو نے جب ہاری، دلوں میں کر گئی گھر یہ تیری جگرداری، نہ کی جو تو نے مصائب میں گریہ و زاری. نہ کی جو تو نے مصائب میں، ہم منظر کشی جب کرتے ہیں تو تھوڑا سلپ بھی کر جاتے ہیں. حسین استقامت کا نام ہے، علی کا بیٹا ہے. کئی مصائب اٹھائیں اور اگر حسین کو دوبارہ بھیجیں شاید اس سے زیادہ اٹھا کے دکھائیں گے. کسی بلا میں بھی ہمت نہ تو نے جب ہاری، دلوں میں کر گئی گر یہ تیری جگرداری، نہ کی جو تو نے مصائب میں گریہ و زاری، شریک غم میں تیرے خلق ہو گئی یہ ساری. نہ کی جو تو نے مصائب میں گریہ و زاری، شریک. میں اس کا کلام پیش کر رہا ہوں جو آیت اللہ خوئی کے بر صغیر کے پہلے وکیل تھے، اور ان کی پہلی توضیح انہوں نے لکھی ہے. عالم بیٹھے تفصیل آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی بلا میں بھی ہمت نہ تو نے جب ہاری، دلوں میں کر گئی گھر یہ تیری جگرداری، نہ کی جو تو نے مصائب میں گریہ و زاری، شریک غم میں تیرے خلق ہو گئی ساری. بے سمجھ فرمائیے، جتا دیا کہ اجل حریت کا زیور ہے، دکھا دیا کہ غلامی سے موت بہتر ہے. سلامت رہیں بھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلو ایک سلام پیش کر رہا ہوں کہ اس کا شعر جو ہے وہ قابل سماعت ہے، آپ کی سماعت میں نظر کرتا ہوں. اور اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر اسلام یوں ہے حضرت شبیر کے بغیر، جس طرح کوئی خواب ہو تعبیر کے بغیر، اور تعمیر دین نہ ہو سکی شبیر کے بغیر، تعمیر دین نہ ہو سکی شبیر کے بغیر، رکتی نہیں ہے چھت کبھی شہتیر کے بغیر، رکتی نہیں ہے چھت کبھی شہتیر کے بغیر. یہ کلام میرے مرحوم چچا ابرار عابد صاحب کا ہے اور بڑا پرانا ہے. اور ہے فرض یا حسین کا نعرہ بہر نفس، ہے فرض یا حسین کا نعرہ بہر نفس، باطل
تکبیر کے بغیر. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے کہ زینب نے کربلا کو بنایا ہے کربلا، ورنہ یہ ایک حدیث تھی تفسیر بہت اچھا بھائی، واہ واہ کے بغیر، ورنہ یہ ایک حدیث تفسیر کے بغیر. اور زینب کے ساتھ ساتھ چلا سر حسین کا، بھائی نہ رہ سکا کہیں ہمشیر کے بغیر. اور کر کے عمل جہاں کو دکھایا صغیر نے، یوں فتح جنگ ہوتی ہے شمشیر کے بغیر. کر کے عمل جہاں کو دکھایا صغیر نے، یوں فتح جنگ ہوتی ہے شمشیر کے بغیر. میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ عابد میں زندگی کی تمنا ہی چھوڑ دوں، عابد میں زندگی کی تمنا ہی چھوڑ دوں، ارے جینا پڑے جو ماتم شبیر کے بغیر. اسلام یوں ہے حضرت، درود بر محمد و آل محمد. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. شہزادی جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہے. اسی عنوان سے مرثی کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک بار پھر مل کے باول بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے، زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے، روئے رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، در
درد و الم بطول کو لا انتہا ہوئے، درد و الم بطول کو لا انتہا ہوئے، گل تھا کہ پھر مدینہ کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، ارے لکھا ہے جن دنوں یہ ہوا ظلم عاشقا، گھر میں بہت علیل تھیں زینب جگر فدا، پہنچی خبر جو قید کی عابد کے ایک بار، اٹھی عصا کو تھام کے باچشم ایک بار، اور اعضائے جسم پاک بہم کانپنے لگے، آئی جو در تلک تو قدم کانپنے لگے، فارغ ہوئی نماز سے جو زینب چشم تر، فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوح گر، یہاں سے بہت قریب ہے سنتی ہوں وہ شجر، پھولی نے جس درخت میں باندھا شیکس، پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا سیکس، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو، روں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سے پائش، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقی کہ تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر، مدت سے سوگوارے شہد تشنا کام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بزبان، پہنچا قریب دختر خاتون سجا، تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیل جا گرا، ماری شقی نے فرق پہ زینب کے ناگہاں، غش آ گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑی، سر پر لگی وہ ضرب کے تیورا کے گر پڑی، اور مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا، ارے صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دست و پا، صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا، پہنچی ارم میں خواہر سلطان کربلا، اور آنے لگی بکا صدا آسمان سے، گل پڑ گیا کہ اٹھ گئی زینب جہان سے، ارے گل پڑ گیا کہ اٹھ گئی زینب جہان سے، سجاد جب دوبارہ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔
सर सलावत صلی علی محمد و آل محمد. برائے حشمد جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوات صلی علی محمد و آل محمد. سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. باقی بات تو آ ہی چکے ہیں, جو پیچھے تھوڑے سے آگے آ جائیں تاکہ پھر, کیونکہ وقت بھی کم ہے ظہر سے قبل, تو درمیان میں جو لوگ آتے رہیں تو ہمارے اور آپ کے یہ کہیں سے بھی ڈسٹربنس کا سبب نہ. ایک بلند ترین سلوات پڑھیں آپ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید حیدر رضا, سیدہ انصار فاطمہ, سید تسلیم حیدر, سید احمد رضا, سیدہ خاتون راضیہ ناہید اور سید ارشد طاہر رضوی, سید عالم رضا, سیدہ تسنیم, سید وجیہ الحسن, سید اظہار حیدر, اموات مومنین مومنات شہداء اسلام جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, حاضرین و سامعین کے مرحومین, ان سب کو شامل کرنا. نعرہ حیدری لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین. الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. منتظرین امام زمانہ کی ایک خاص ادا یہ ہوتی ہے اور ایک خاص شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سماج سے کٹ کے, سوسائٹی سے کٹ کے صرف اپنے آپ کو ظہور کے لیے تیار نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو, رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں کہ اس کربلا کے لیے بہت سے انصار کی ضرورت ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے سماج کو حسینی سماج میں تبدیل کر دیا جائے. سارے سماج کو حسینی سماج میں تبدیل کر دیا جائے. یہی وجہ کہ یہاں صبح دعائے ندبہ کی مجلس ہو یا اس گھر کی جو بھی مجلس ہو, موضوع ہوتا ہے وقت کا امام. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت کلام آپ نے سنے, بلکہ جو حسینی سماج اور تیاری, تو ایک بات کہتا ہوا چلوں, کئی مرتبہ ہم تصنع میں اور دکھاوے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں نا کہ ہم کہیں رنگ, کہیں خوشبو, کہیں کشش, کہیں ایٹریکشن کے انتخاب میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ بچہ ہے, یہ مناسب نہیں پڑھ سکتا, یہ آواز نہیں صحیح ہے.
اس کو کنارے کرنے لگتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کون سا عمل قبول ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں قبول وہی ہوتا ہے جو یہاں سے نکلتا ہے. اس لیے کیونکہ اس وقت کے امام کے جد نے کربلا میں کہہ دیا کہ الناس عبید الدنیا، یہ لوگ جو دنیا والے ہیں نا، یہ دنیا کے غریب یعنی حقیر ترین غلام ہیں. عبد نہیں عبید ہیں. عزیزو، عبد نام ہے معراج کا، اور عبید ہونا نام ہے ذلت اور رسوائی کا. تو یہ عبید الدنیا ہے، یہ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہ، کیا ہم نے دین کو یہی بنا لیا جو امام حسین کل کربلا کے اندر عاشور کے موقع پہ کہہ رہے؟ کہ دین تو ان کے منہ کے اندر جو سلائیوا ہوتا ہے نا، جو ذائقے کے لیے ہوتا ہے، سبحان اللہ، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، جزاک اللہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور ان میں سے جب یہ لوگ امتحان میں بلاؤں میں پڑھتے ہیں نا تو دین والے بہت کم رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے آپ کی؟ تو امام حسین جو ہے فرما رہے کہ الناس عبید الدنیا. اب ہمیں اس سے نکلنا ہے نا. ہمارے لیے دین ہمارا سلائیوا بن کے نہ رہے. ہمارے لیے دین لذت کام و دہن کا نام نہ رہے. ہمارے لیے دین اظہار اور تظاہر سے نکل جانا چاہیے. ہماری روح کی، قلب کی گہرائیوں کے اندر دین کو اتر جانا چاہیے. اسی لیے ورنہ آپ اندازہ لگائیں، مکہ چھلک رہا تھا، مدینہ چھلک رہا تھا. چھلکتے مکے سے انسانی سروں کی بھیڑ سے کتنے سر تھے جو حسین کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر سر قلم ہونے کے لیے تیار تھے. الناس عبید الدنیا. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں امام حسین کہتے ہیں دنیا کے غلام ہیں، ذلیل ترین غلام ہیں. اور دین صرف منہ کا سلائیوا ہے. سلائیوا کیا کرتا پتہ ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ ذائقے بتا رہا ہوں. ذائقوں سے نکلنا ہے. سبحان اللہ. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ غذائیں ایسی ہیں یہاں پر جو ہم کو کھانے میں اچھی لگتی ہیں لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہائیجینک نہیں ہے. سبحان اللہ. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. بہت شوق سے ہم یہ کھاتے تھے، وہ کھاتے تھے، ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک آیا، کہا بند کیجیے. کیوں؟ کہا اسی لیے. اچھا، انسان بڑا شوقین ہونے کے بعد بھی چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے چھوڑ رہا ہے کیونکہ زندگی بچانی ہے. عزیزو، جب زندگی بچانی ہوتی ہے تو اپنے سارے شوق چھوڑ دیتا ہے. امام آ رہے ہیں، آخرت بچانی ہے تو ان تمام ذائقوں کو چھوڑنا ہو. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں. جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب جب آپ شروع کرتے ہیں، آپ نے بچے کے ساتھ شروع کیا، اس کا مطلب یہ کہ اسے تیار کر رہے ہیں آپ. ہوتی ہیں بہت سی مجلسیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، بہت سی بڑی مجلس ہے، بچہ نہیں پڑھے گا. بڑی مجلس ہے، آواز اچھی نہیں پڑھے گا. جزاک اللہ. بڑی مجلس ہے، اس میں اللہ اکبر، ہم جنہیں نقائص سمجھ کے الگ کر رہے ہیں وہ محاسن ہے اہل بیت کے نزدیک.
سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ جنہیں آپ نقائص سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ تم انہیں نقائص سمجھ رہے ہو. نقائص وہ نہیں کہ وہ نہیں کہ جنہیں تم اچھا سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ جو قبول ہو جائے وہ اچھا ہے. جو قبول ہو جائے وہ اچھا ہے. اور قبول ہونے کا معیار یہ ہے اپنی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی نگاہ سے. اپنی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کی نگاہ سے دیکھو. میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام لشکر تیار کرنا ہے. تکبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں عزیزو، چوتھے امام فرماتے ہیں لا یقل عمل مع تقوی. تقوی کے ساتھ جو عمل ہے وہ تھوڑا نہیں ہوتا. تھوڑا کیجئے، زیادہ کیجئے یا اچھا کیجئے. کہ لا یقل عمل مع تقوی، عمل تقوی کے ساتھ اگر ہو تو تھوڑا نہیں ہوتا. مولا میری سمجھ میں کیسے آئے کہ کیا ہم نے کبھی تم کو ادھورے راستے پر درمیان میں چوراہے پر چھوڑا ہے؟ ہم تمہیں منزل پر لے جانے والے لوگ ہیں. منزل عزیزو، ہدایت کے دو قاعدے ہیں نا. ایک ارادت طریق ہے، اور تمہارے ہاتھ کے اندر پرچہ دے دیا، اس پہ رائٹ اور لیفٹ، فرسٹ رائٹ سیکنڈ لیفٹ اور لکھ دیا. یہ ارادت الطریق ہے. قرآن مجید تم کو ارادت الطریق کرتا ہے، منزل بتا دیتا ہے. اب اسی لیے تو ہمارے زمانے میں مفسرین پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو راستے سے بہکا دیتے ہیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے قرآن آپ کی زبان نہیں ہے. بعضیزو آج نسیم امروہی سمجھ میں نہیں آتے، جوش ملیح آبادی سمجھ میں نہیں آتے، اور ہم قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے کا دعویٰ کر رہے ہوں تو کتنا خطرہ ہو جائے گا. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. اور انیس کا تو میں نے نام ہی نہیں دیا. ارادت الطریق. اور ایک کام ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا ہے. ایصال الی المطلوب بتائیں تمہیں کس طرح سے. اندھا ہے، اندھا ہے، سڑک کے ایک طرف کھڑا ہوا ہے، خود جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی جان تو خطرے میں ہوگی، بہت سے لوگوں کے لیے ایکسیڈنٹ کا سبب بن جائے گا. ذمہ دار آدمی جب وہاں اسے دیکھ لے گا کہ کندھا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا ہاتھ پکڑے گا. بھائی ایک یہاں سے آنے والی ٹریفک ہے یہاں سے، تو یہاں سے وہاں تک لے کے جائے گا صرف. ایک ذمہ دار آدمی نے دیکھا کہ ایک اندھا کھڑا ہوا ہے نا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا، روڈ کے ایک طرف سے دوسرے طرف لایا، درمیان میں اس کو چھوڑ دیا، آگے وہ بڑھ جائے. اتنا کرے گا وہ؟ کہ اتنا کرے گا تو آپ کہیں گے اس سے بڑا غیر ذمہ دار نہیں جو تمہیں ادھورے راستے پر اندھے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ جان کو خطرہ اور بڑھ گیا. کم سے کم ایک کنارے پر تھا، توجہ، کم سے کم ایک کنارے پہ تھا، دوراہے پہ چھوڑ دیا. کب ذمہ دار شہری وہ ہے جو اندھے کو راستہ پوری طرح سے پار کروائے. بھائی اسی کا نام ہے امامت. تمہیں درمیان میں نہیں چھوڑتی کہ بھائی یہی دنیا پار کرا دے، آخرت بھی پار کرائے گا، برزخ بھی پار کرائے گا، پورے صراط بھی پار کرائے گا. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. لیکن وہی پار ہوگا جو اندھا اپنے اندھے ہونے کا اعتراف کر رہا ہو. توجہ ہے، نہیں بات نہیں پہنچ سکی ہے. وہی اندھا پار ہو پائے گا اس حاجی کے ذریعے سے جو اپنے کو اندھا اسے بینا سمجھ رہا ہو. اگر اپنے کو بینا سمجھ رہا ہو اور اس کے برابر سمجھ رہا ہو کہ خود میں اپنی منزل پا لوں گا، راستہ طے کر لوں گا، تو یاد رکھو وہ ڈوب بھی جائے گا، وہ ایکسیڈنٹ کا شکار بھی ہو جائے گا، وہ ہلاک بھی ہو جائے گا. اسی لیے کہا گیا لن تضلوا بعدی. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں بابا. ہم وہ مریض ہیں جنہیں اپنے مرض کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم وہ اندھے ہیں جنہیں اپنی آنکھوں کے نابینے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. ہم وہ بے خبر لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں.
ہمیں اتنی خبر ہو کہ ہم بے خبر ہیں تو کافی ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا باریک بات ہے. واہ 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 اتنی خبر ہو کہ ہم بے خبر ہیں. واہ واہ واہ. ہمارے پاس اتنی خبر ہے کہ ہم بے خبر نہیں ہیں. یہ خطرہ ہو گیا. ایک خبر ہونی چاہیے تھی بس کہ ہم بے خبر ہیں. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. بے خبری بہت عمدہ. واہ واہ. توجہ ہے نا آپ کی. امام سے رابطہ، سبحان اللہ. اور امام سے رابطہ، کیونکہ ان کے گھر کی ہر مجلس، کیوں ان کے گھر کی، جزاک اللہ. کیوں آصف صاحب کے گھر کی ہر مجلس امام سے منسوب ہو. کیوں ہماری زندگی کی ہر مجلس، ہر نشست و برخاست امام سے منسوب ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ سانس ان کی ملکیت ہے، روح ان کی ملکیت ہے. جب ہم نے امام زمان کہا تو امام زمانہ کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ ان کا ہے. جب زمانہ ان کا ہے تو عزیزو آپ پہلے زمانہ کے پاس نہ جائیں، امام زمانہ کے پاس جائیے. مشکل ہماری ہے، ہم اہل زمانہ کے پاس جاتے ہیں امام زمانہ کو چھوڑ کر، اور کہتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. عزیزو چند سکوں کے صدقے کے ساتھ نصرت امام نہیں ہوتی. جملہ سخت ہو گیا شاید، چہرے پڑھتا ہوں نا میں. چند سکوں کے صدقوں کے ساتھ نصرت امام زمانہ نہیں ہوتی ہے. پورے وجود اور پورے کنبے کو صدقہ کر دینے کے بعد کہیں نصرت امام زمانہ. ایک بلند ترین صلوات پڑے گا بابا. بہت عمدہ بات ہے بھائی. واہ واہ. جزاک. اچھا جو چند سکوں کے بھی صدقے ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ دینے کے بعد بھی ہماری ملکیت سے نہیں نکلتے. حقیقت ہے نہیں، یہ دینے کے بعد بھی ہماری ملکیت سے نہیں نکلتے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا یہاں خرچ کر دوں. واہ. کس کا صدقہ نکالا بھائی آپ نے؟ کس کا نکالا؟ امام زمانہ کا. اس کا سیدھا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے. اگر ایک چیز ڈیڈیکیٹ کر دی آپ نے اپنی اولاد کے لیے سبحان اللہ. تو آپ کی اولاد کے لیے. ایک چیز ڈیڈیکیٹ کر دی آپ کے مہمان کے لیے. آپ اپنے گھروں میں، بعض گھروں میں بجٹ رکھا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی. بعض گھروں میں بجٹ کہ یہ بھائی یہ دیکھو سال یہ مہینے بھر کے دودھ کے لیے ہے، یوٹیلیٹی کے لیے، اس کے لیے، یہ مہمانوں کے لیے. کئی مرتبہ بجٹ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. وہ مہمان والا بجٹ جو ہے نا اس کو چھیڑتے نہیں کہ مہمان آنے والا ہے، لہذا مہمان والا بجٹ ایک طرف. عزیزوں اپنے گھر کے آنے والے مہمان کے بجٹ کو ٹچ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کب آ جائے اور اس کے لیے ہمیں ضرورت کے سامان اکٹھا کرنا پڑے. تو کیا دعاؤں پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ امام کے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں العجل اجل، اور اس کے بعد کوئی تیاری نہیں کہ جو امام کا بجٹ ہے وہ امام کے نام پر خرچ ہونا چاہیے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا بابا. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے بہترین ہے، بلند ترین ہے تو کافی، ورنہ اس سے بہتر پڑھ دیں تو زیادہ بہتر. باسی جانے کا فرض کر رہا ہوں نا امام. ہم صدقہ نکالنے کے بعد بھی وہ چیز ہماری ملکیت سے نہیں نکلتی. یہ جھوٹ ہماری زندگیوں کا ختم نہیں ہوتا. ارے جو اپنے $5 امام کے لیے نکالنے کے بعد یہ کہتا یہ میرا ہے، اور اس کے بعد زبان سے یہ بھی کہتا میرا پورا وجود مولا کا ہے، جھوٹ ہے. جزاک اللہ. پورا وجود جھوٹ ہے. امجد اسلام امجد کا نام سنا ہے؟ پاکستان کے شاعر ہیں. محسن لکھانی سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوں. والد کے میزبان بھی رہ چکے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں. وہ سچ اور جھوٹ بتاتے ہیں. وہ امام زمانہ کے تعلق سے نہیں، لیکن ایک بہرحال ایک عمومیت ہے اس میں. وہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں، یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں. اب ہم جو پذیرائیاں کر رہے ہیں نا
امام کے تعلق سے بھی ہے. آپ اس کو دیکھیں نا شعر کو, کہتے ہیں یہ چاہتیں یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں, تمام عمر کی شناسائیاں بھی جھوٹی ہیں. یہ چاہتیں یہ پذیرائیاں بھی جھوٹی ہیں, یہ عمر بھر کی شناسائیاں بھی جھوٹی ہیں, تمام لفظ و معنی بھی جھوٹ ہیں امجد. تمام لفظ و معانی بھی جھوٹ ہیں امجد. ہمارے عہد کی سچائیاں بھی جھوٹی ہیں. جھوٹ تو جھوٹ ہے, لیکن ہمارا سچ بھی جھوٹ ہے. جانتے ہو کس کا سچ جھوٹ ہوتا ہے؟ اجازت ہے اپنی بات کہوں تو بالکل پڑھنے کی اجازت نہ دی. قرآن کی آیت پڑھوں تو اجازت ہے نا؟ ہے کہیں کوئی سچ جھوٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سا سچ ہے جسے قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ کون سا سچ ہے جسے قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟ وہ کون سے سچے ہیں جنہیں قرآن جھوٹا کہہ رہا ہے؟ دو جملے کہے میں نے تم سے. وہ کون سا سچ ہے جسے قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ قرآن جس سچ کو جھوٹ کہے گا اسے آپ سچ کہیں گے؟ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے. میں نے آپ کی طرف سے بھی دیکھ لیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمت نہیں ہے. جسے قرآن جھوٹ کہہ دے وہ سچ نہیں ہو سکتا. جسے قرآن جھوٹا کہہ دے وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے نا. کل ہی جمعہ گزرا ہے, دوسرا سورہ ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں, نیوز نہیں دیتے ہیں, کیا ہے نیوز نہیں دیتے ہیں, دوسروں کو کہا کچھ نہیں کہتے. لفظ کیا ہے؟ نشہدو. نشہدو جانتے ہیں نا, ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نشہدو وہ ہے کہ اگر یہ گواہی دی جائے, اذان تو اذان ہو جائے, اقامت تو اقامت ہو جائے, نماز کی حالت میں پڑھا جائے تو تشہد ہو جائے. کافر پڑھ لے, کافر پڑھ لے, مسلمان ہو جائے. مسلمان ہو جائے تو پھر وہ نجس نہیں رہتا, پاک ہو جاتا ہے. اچھا اس کلمے کی طاقت کتنی جانتے ہو؟ میں تمہارے حوالے ایک جملہ کر رہا ہوں, محبتوں کا ثبوت دیجیے گا, توضیح المسائل کھولیے گا. کافر پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے. کیا ہے توضیح المسائل کا مسئلہ؟ کہ اگر باپ نے کلمہ پڑھ لیا, نابالغ بچے اس کے ساتھ مسلمان ہو جاتے. اور جو ہے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو نابالغ بچے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس کلمہ شہادت میں اتنی طاقت کہ کافر باپ پڑھے تو نابالغ بچے مسلمان ہو جائیں, لیکن اگر دل اور زبان میں رابطہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اکیلا مسلمان نہیں بنا پاتا ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیے گا. نشہد انک لرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اپنے علم کے بعد پھر اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے, لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹے. آسان کر دیں بازی تو سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں گے آپ لوگ. تھوڑا سا اور آپ لوگ آگے آ جائیں, جو پیچھے لوگ ہیں جو بعد میں بھی آ رہے ہیں ان کا رابطہ تھوڑا سا اور آگے جائیے. اس طرف بھی تھوڑی جگہ ہے, یہ تھوڑا سا جزیرہ ہے جو اس کو رینٹ پر بعد میں نہیں دیا جائے گا, ابھی بھر دیجئے. بلند ترین صلوات پڑھیں بابا. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں آپ. کبھی کبھی
چھوٹے چھوٹے جزیرے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد اس کو گوگل میپ میں تلاش کرنے کے لیے نہ رکھیں آپ. اور ہالیڈیز بھی آ رہی ہیں تو مجھے خیال ہوا شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا وہ کون سا کہلاتا ہے این بی کیا کہلاتا ہے جو ایئر بی این بی. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. تو عزیزان گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ واللہ اللہ جانتا ہے. سچ اور جھوٹ کا رابطہ دیکھیں. سلسلے اعتقادات کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک کافر ہے, ایک مومن ہے, ایک منافق ہے. ہمارے کا مومن ہونے کا مطلب ہے کہ جو سب کو کافر بنا دے. میرے علاوہ کوئی مومن نہیں. ہمیں اور آپ کو سند کا اختیار نہیں دیا, ہم کو تیاری کا اختیار دیا گیا ہے کہ تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس کا ہمیشہ اس آیت کا ترجمہ کیا تھا. اب مجلس جب کمال پر پہنچ رہی ہے اب ترجمہ کر رہا ہوں. وقت کے امام سے رابطہ ہے تو مومن ہے, رابطہ ٹوٹ گیا تو مومن نہیں ہے. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے اردو کا ایک لفظ آپ کو اکثر یاد ہوگا, سنا ہوگا, صدا و صحرا ثابت ہونا. صدا و صحرا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آواز لگائی ہوا میں کھو گئی, ہوا میں تحلیل ہو گئی. عزیزو آپ اس لشکر کے سپاہی نہیں ہیں کہ جس لشکر کا آقا جو ہے اس کی آواز صدا و صحرا ہوئی ہو اور اس کے سپاہیوں کی آواز صدا و صحرا ہوئی. ہم تو جانتے ہیں کہ جو کل تک دشمن کے لشکر میں تھا لیکن جب حسین کے لشکر میں آ گیا اور وقت کے امام کو پہچان لیا تو زہر قائم کی آواز قیامت تک کے لیے باقی کہ ایک زندگی نہیں 70 زندگی مولا آپ پر قربان. 70 زندگی قربان ہے. ہمارا 70 سیکنڈ بھی جو ہے نا خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے. ایمان والو صبر کرو. کہ ہم ان تمام باتوں میں صبر ہی تو کر رہے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں. صبر تو کر رہے ہیں مولا. بہرا روی ہو رہی ہے صبر کر رہے ہیں. تفسیر بے رائے ہو رہی ہے صبر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت کے مخلصین کے اوپر ہم منبروں سے تبصرے کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں. مختار مشکوک ہو رہے ہیں صبر کر رہے ہیں. عقیل کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں پیش کر دیے جا رہے ہیں صبر کر رہے ہیں. ایمان مانو صبر کرو. صبر کی تلقین کرو. صبر غلط بات پہ سکوت کا نام نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کر دیجیے. اور آسان کر دیں. صبر ظلم کو سکہ رائج الوقت نہیں بننے دیتا بلکہ صبر اس استقامت کا نام ہے کہ ظلم کو قیامت تک کے لیے تحقیق کر دے. کربلا اسی صبر کا نام ہے. سکہ رائج الوقت نہیں بننے دیتا ظلم کو. کیا کہنے واہ. اغلاط کو اوہام کو. صبر جو ہے نا کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے. اگر صبر کمزوری اور ناطاقتی کا نام ہوتا تو قرآن مجید کہتا 10 صابر = 1 کافر. توجہ ہے. اگر صبر کمزوری کا نام ہوتا نا تو 10 صابر = 1 کافر. قرآن مجید نے الٹا کہا ہے. قرآن مجید نے کہا 1 صابر غالب ہوگا 10 کافروں پہ. تو پتہ چلا صبر طاقت کا مظہر ہے, ضعف و نقاہت کا نمونہ نہیں. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں گے بابا. صبر تدبیر ہے. صبر تدبیر ہے. صبر تیاری ہے. صبر آمادگی ہے. صبر انتظار ہے. صبر زمین کو ہموار کرنا ہے. صبر امام سے رابطے کا نام ہے. صبر جاگتے ہوئے بھی امام کو یاد رکھنا ہے.
نیند میں بھی امام کو یاد رکھنا ہے، فقیری میں بھی امام کو یاد رکھنا ہے، امیری میں بھی امام کو یاد رکھنا ہے، دوستوں کے درمیان ہو تو امام کو یاد رکھنا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہو تو امام کو یاد رکھنا ہے۔ صبر رابطے کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، رابطے کے استحکام کا نام ہے وہ صبر۔ اصبروا وصابروا۔ جب یہ ہو جاتا قرآن مجید کی آیت آگے بڑھ گئی نہیں بڑھی؟ آیت بھولیے گا نہیں، ہمارے جو یہاں والا جو دعائے ندبہ والا سلسلہ انہیں تو آیت یاد ہے نا، آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت کا نمبر 200 ہے، 200۔ رابطہ رکھو، رابطہ رکھنے کے بعد بھی کہا جا رہا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ واتقوا اللہ، ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، خوف خدا رکھو، آمادہ رہو۔ تقوی کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے نا، واجب کو ادا کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، یہ تمام واتقوا اللہ ہے۔ ایک ترجمہ جو اکثر کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے واتقوا اللہ کو پہلے آنا چاہیے تھا ہمارے حساب سے شاید۔ اللہ کا کلام ہے، دیکھیں اس کی باریکی دیکھیے گا، ایک صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند، واتقوا اللہ جو ہے نا اللہ سے ڈرتے رہو، ایک دم آخر میں کمال پہ آ رہا ہے واتقوا اللہ۔ نہیں اور آسان کر دیں تمہارے لیے، اس آیت کو سمجھا دیں بڑی تیزی سے۔ حدیث کے جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ ہر چیز کے اوپر ایک چیز ہے، اسلام اس کے اوپر ہے، یہ تحریک لبیک والا نہیں، ہر چیز کے اوپر ایک چیز ہے۔ وہ تو اس میں بعض لوگوں کو پتا ہے، وہ جلدی میں جب لفظ کہتے ہیں نا تو ادھر کا حرف ادھر آ جاتا، ادھر کا ادھر ہو جاتا، ان کے ساتھ ہوئی ہوا، یہ بے لام سے پہلے ہے، وہ نہیں پہنچے آپ، یہ لام کے بعد بے نہیں ہے، لام سے پہلے یہ تحریک بلیک ہے۔ کبھی حکومت کو بلیک میل کیا جائے گا، کبھی حکمرانوں کو بلیک میل کیا جائے گا، کبھی مجمع کو بلیک میل کیا جائے، یہ تحریک بلیک میل۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ تو ہم تھے ہر چیز کے اوپر اسلام ہے، اسلام کے اوپر ایمان ہے، ایمان کے اوپر تقوی ہے، تقوی کے اوپر یقین ہے، تقوی کے اوپر یقین ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اچھا تقوی کے اوپر یقین ہے تو تقوی ہوا ایمان کے اوپر۔ گواہی دی آپ نے اذان میں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ جو صرف مومن رہ گیا نا، تقوی کی طرف قدم نہیں بڑھایا تو علی اس کے امیر ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں بات پہنچا سکا، اگر صرف وہ ایمان پر رک گیا تو علی اس کے امیر ہیں، اگر تقوی پر پہنچ گیا تو علی اس کے امام ہیں۔ اور قرآن نے کہا ہم لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، امیر کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، ہو جاؤ، علی تمہارا امام ہو جاتا ہے کہ تم علی کے ساتھ بلائے جاؤ۔ اچھا علی کے ساتھ ہوگے تو علی کے ساتھ بلائے جاؤ گے۔ آج جو وقت کا علی اس کے ساتھ ہو، پھر میں نے کہا گفت و شنید میں نہیں، چوپال میں نہیں، کربلا میں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا عزیزو؟ تو کیا ہے اس کے بعد ہے یقین، اور یقین کے لیے مولا نے فرمایا کہ اس سے کم کوئی چیز دی نہیں گئی، سب سے کم یقین دیا گیا۔ اور جب جو کم دیا گیا اس کی فضیلت بھی بتا دی کہ یقین والا سوتا ہے نا، کیا کہنے ہیں؟ تو جو شک کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتا اس سے بہتر ہوتا۔ اچھا اس حدیث کے بعد ہم سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یقین تمہیں غفلت میں سونے نہیں دیتا۔ توجہ ہے نا؟ ہر آدمی اپنے لیے یقین کا ایک تمغہ سجا لے، یہ بندر بھاٹ تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں پہنچی میری، آئیے سمیٹتے۔ یقین کیا کربلا میں حسین نے دکھایا،
جتنے لوگ تھے نا ان کے سامنے جنت دکھائی ہے. قرآن مجید نے جنت کے نقشے پیش کیے ہیں. نہر بہ رہی ہے, ایسا ہی ہے نا, باغات ہیں, جنت کا نقشہ پیش کیا ہے. اجر میں جنت کا وعدہ نبی سے لے کے تمام اماموں نے کیا ہے. جنت دکھائی کسی نے نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے. مجلسوں میں علماء سے سنا پڑھا بھی نا, ایک ہی بار جنت دکھائی گئی ہے اور کربلا میں دکھائی گئی, اور دکھا وہی سکتا ہے جو مالک جنت ہے. مالک جنت نے دکھائی ہے, اور دکھانے کے بعد کہا اب جاؤ. یہ تھا یقین. اب دیکھنے کے بعد کون جنت چھوڑتا ہے؟ کہ نہ جنت کو چھوڑیں گے نہ مالک جنت کو, لگے. اچھا جب یہ ہو جاتا ہے تو قرآن مجید آگے, اب آیت کا ترجمہ مکمل کر دو نا میں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تشیع کا مقدر ناکامی نہیں ہے. سبحان اللہ. تشیع کا مقدر ناکامی نہیں ہے, لیکن جھوٹے دعووں کی تقدیر میں کامیابی لکھی بھی نہیں. شاید بات نہیں پہنچ. بلند ترین صلوات پڑے گا بابا. تشیع کا مقدر ناکامی نہیں, لیکن جھوٹے دعووں کی تقدیر میں کامیابی اور کامرانی لکھی بھی نہیں گئی ہے. ختم کی میں نے دینا. اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. آج جب رابطہ مضبوط ہو نا تو ایک مرتبہ یہ ہوتا کہ یہاں سے خط لکھا جاتا ہے, ایک مرتبہ ہوتا وہاں سے خط آتا ہے. آخری منزل پہ آ گیا. ایک مرتبہ یہاں سے خط لکھا جاتا ہے, ایک مرتبہ وہاں سے خط لکھا جاتا ہے. عزیزو, جب تشیع اور ایمان استناد پیدا کر لیتا ہے, بس سخت لفظ کر دیا میں نے, آسان کر دوں, جب وہ آتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے خط آتا ہے. کہاں سے خط آتا ہے؟ وہاں سے خط آتا ہے. ہم عریضے لکھتے ہیں, آؤ ایک خط وہاں سے بھی کبھی آ جائے. امام سے رابطہ. ایک واقعہ بڑی تیزی سے احمد تمام, ہم بہت سے کام امام کے نام پر کر رہے ہیں, ادھورے رہ جاتے ہیں. ہم جب امام کے پورے نہیں ہوئے تو ہمارے منصوبے کیسے پورے ہوں گے؟ ہم نے امام کے لیے اخلاص کا مظاہرہ کیا ہی نہیں. ہمارے ایک بہت بڑا عالم دین ہے, دو کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا, وقت نہیں رہ گیا, اور نماز کو اول وقت پڑھا کہ اگلی مجلس کے لیے بھی جانا ہے. علامہ ہندی کا نام سنا ہے. 11 سال کی عمر میں مجتہد. یہ وہ مجتہد نہیں ہماری گلیوں اور سڑکوں پہ ہر آدمی مجتہد بنا, وہ نہیں. ہم اس خطرناک دور میں جس میں مجتہد کے علاوہ ہر آدمی کہتا ہے میں مجتہد ہوں. جن کے پاس 10 مراجع کی طرف سے اجازت اجتہاد, وہ کبھی کھل کے نہیں, چھپ کے بھی نہیں کہتے کہ ہم مجتہد ہیں. جنہیں دیکھیے وہ مجتہد بنے بیٹھے ہیں. خطرناک دور ہے عزیزو. علامہ نے 11 سال کی عمر میں مجتہد, کتابیں کیسی کیسی لکھی. ایک کتاب رکھ لو نا گھر میں تو اسلام آ جائے گا, اور اس کی تہذیب آ جائے گی. پہنچا دیا پیغام, نہیں پہنچا دیا, تہذیب الاسلام جسے کہتے ہیں. یہ علامہ علی جس کا آن ایوریج ہر دن کا پیج جو ہے نا 3000 پیج, مولا کی تائید کے بغیر لکھ ہی نہیں سکتا کوئی. آپ کی اور ہماری کیا ولایت. ہماری ولایت اتنی ہے کہ ہم پاکستان میں جو اردو کے نصاب میں پڑھتے ہیں نا, وہ ولایت گئے تو وہی ولایت, ہم ولایت میں رہ رہے ہیں بس. ملک ولایت میں, شہر ولایت میں, علی کی ولایت میں نہیں ابھی ہم. پہنچ گئی نا بات آپ تک.
علامہ ہلی کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی جو شیعت کے خلاف لکھی. اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا جھوٹے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور سچے بڑے بے خوف ہوتے. تو اس نے کتاب لکھی لیکن وہ لوگوں کو دکھاتا تھا, ہاتھ میں نہیں دیتا تھا, کہیں علامہ ہلی تک نہ پہنچ جائے. پہنچ گیا علامہ ہلی تک تو جواب آ جائے گا. میں گیا. ریت کا مہر کتنی دیر رہتا ہے؟ کا گر جائے گا. اس نے جو چھپا کے رکھی, یہاں تک کہ چھپایا رہا. علامہ ہلی کو فکر ہے, دیکھو یہ ہے امام کا شہدائی, امام کا چاہنے والا. آؤ اگر آج یہ بات پہنچ گئی اور اپنے آپ کو امام سے مرتبط کر لیا نا, تو یہ مجلس جو ہے نا, اس کا مقصد اور ہدف پورا ہو گیا. اس نے کتاب کسی کو دکھائی نہیں. علامہ, ہم میں سے کوئی چھوٹا بننے کو تیار نہیں ہے, اور ہم نے تاریخ میں دیکھا جتنے بڑے تھے انہوں نے چھوٹا بن کر جو ہے نا آسمان اور معراج پایا ہے. اب کوشش تو کیجئے نا. یہ نفس چھوٹا ہونے نہیں دیتا, نفس چھوٹا ہونے نہیں دیتا, اور ایمان چھوٹا رہنے نہیں دیتا. نفس چھوٹا ہونے نہیں دیتا, ایمان چھوٹا رہنے نہیں دیتا. اب فیصلہ کرنا ہے کہ نفس کے سبب چھوٹا ہونے سے بچیں یا ایمان کے سبب چھوٹا رہنے سے بچ جائیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, عام آدمی کی طرح سے شاگرد بن کے چلے گئے, بہت ذہین, بہت قریب ہو گئے, رابطہ قائم ہو گیا, اس کا جو ہے نا بھروسہ پیدا کر لیا. تو کتاب کا بیٹا یہیں پڑھو, کہا نہیں مجھے لے جانے کی اجازت دے دیں. فائنلی بہت اصرار کے بعد ایک رات کے لیے اجازت دی. ختم کر رہا ہوں میں, آخری منزل پہ آ گیا. ایک رات کے لیے اجازت دی. اب جو ایک رات کے لیے اجازت دی نا, ایک رات میں کتاب لکھنی ہے. لکھ سکتا ہے جس کے سارے, ابھی تو میں نے بتایا کارنامے کہ کس طرح سے لکھا. الفین, وہ کتاب کے جس میں 2000 دلیل ہے مولا کائنات کی ولایت اور امامت کی. اب اس شخص نے, علامہ ہلی نے کتاب لی ایک رات کے لیے, اسی رات نیند آ گئی. اچھا مجھے لگا کہ واقعی یہ عاشق مولا ہے. شب ہجرت بھی علی کو نیند آئی ہے نا, اور کتنا بڑا کام ہوا ہے. یہ رضائے مولا کو پا گئے, وہ رضائے خدا کو پا گئے, یہ رضائے مولا کو پا گئے. کتاب بند کر دی, اٹھے, نماز شب کا وقت قریب ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ شاید کیا ہمارے پاس یہ احساس ہے کہ ایک نماز, ان کی تو نماز نہیں قضا ہو رہی ہے, شب کے لیے اٹھ گئے, ایک کام ہمارا چھوٹ جائے نا, کوئی بات نہیں دوسرا کر لینا. امام کے لیے ایک کام کر رہے تھے, نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب امام راضی نہیں ہے. ہلی کی طرح رو نا, امام کے لیے رابطہ و عشق ہو نا. رونے لگے. ایک مرتبہ رویا تو دیکھا نہیں کہ وہ کتاب کی تحریریں دکھائی دے رہی, پلٹتے جا رہے ہیں لکھا ہوا ملا, پلٹتے جا رہے ہیں لکھا ہوا ملا, پلٹتے جا رہے ہیں لکھا ہوا. میں سو رہا تھا, لکھا رہا تھا. عزیزو, جب امام کے کام کو تم آگے بڑھاتے ہو تو امام تمہارے کام کو آگے بڑھاتے. امام کے کام کو تم آگے بڑھاؤ نا تو امام تمہارے کام کو. ایک مرتبہ کھولتے چلے گئے, آخری پیج پہ بھائی لکھا کس نے؟ لکھا تھا کتبہ الحجہ, امام زمانہ نے لکھا ہے. اللہ اکبر. امام زمانہ اس کام کو مکمل کرے. ہاں عزیزو, امام کے کام کو تم آگے بڑھاؤ. امام کے کام کو کوئی نہیں بڑھائے, زینب کی طرح نہیں بڑھائے. امام کے کام کو کوئی بھی زینب کی طرح نہیں بڑھا سکتا. جو بھوک میں حسین کے کام کو آگے بڑھائے, جو پیاس میں حسین کے کام کو آگے بڑھائے. اچھا حسین نے کیا کام دیا؟ ایک کام دیا کہ عزیزو اہل حرم کو مدینے پہنچانا ہے. دوسرا کام یہ دیا کہ بھائی یزید کا چہرہ دشمن دنیا کے سامنے لانا ہے. تیسرا کام یہ کیا, اے بہن تیرے حوالے سید سجاد ہے, اے بہن تیرے حوالے سکینہ. ہاں عزیزو, سید سجاد کو جو حوالے کیا تو زینب نے سید سجاد کی کچھ اس طرح سے حفاظت کی. شام غریبہ ہے عزیزو, ارے خیمے جل گئے. آخری خیمہ ہے, آخری خیمے میں زینب تمام بیبیوں کو لے کے آ جاتی, اس لیے کہ چادریں جل چکی ہیں, سر پہ چادر نہیں
رہی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کو اٹھا کے کہتی ہے لال خیموں میں آگ لگ رہی ہے, یہ آخری خیمہ ہے. زینب شریعت جانتی ہے لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر امام موجود ہو تو فاطمہ کی بیٹی شریعت جاننے کے بعد شریعت نہیں بتاتی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان یا رسول اللہ آسان ہے. شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کی امامت کا اعلان بڑا مشکل ہے کہ سر پہ چادری اٹھو. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, کپوپی اماں جان کا بچانا واجب ہے. عزیزان گرامی, ایک ایک بی بی نکلنے لگی. زینب نے کہا ام کلثوم نکلو, رقیہ نکلو, سکینہ نکلو, فضہ نکلو, ہاں رباب نکلو, لیلہ نکلو, اے ام فروا نکلو. تمام بیویوں کو نکال دیا. راوی حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, خیمہ جل رہا ہے, ایک بی بی اندر جاتی ہے باہر آتی ہے, اندر جاتی ہے باہر آتی. میری سمجھ میں نہیں آئی میں یہ کیوں جا رہی ہے. میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ بی بی ایک لاش لے کے نکلی. میں نے پوچھا یہ لاش کس کی ہے؟ کہے شیخ لاش نہیں ہے, میرا بھتیجا وقت کا امام, امام زمانہ سید سجاد علی ابن الحسین. حاضر ایک منظر اور زحمت تمام, جلتے ہوئے خیموں میں سید سجاد کو بچا لائی. دوسرا منظر شام کا دربار ہے, یزید کا دربار. ہاں شیخ نے سب کا تعارف کرایا تو یہ بھی تعارف کرا حسین کا بیٹا علی ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا حسین کا بیٹا علی مارا نہیں گیا, کہا میرے بھائی علی اکبر مارے گئے, میرا بھائی علی اصغر مارا گیا. ایک مرتبہ کہا ارے کتنے علی ہو. ایک مولا نے جواب دیا میرے بابا کو اپنے بابا سے بہت محبت تھی, اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا. اگر 70 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی رکھتے. عزیز ہو بھائی یہ سننا تھا. اس نے کہا ان کا کام تمام کر دو, آخری منزل ہے. بھائی یزید نے جیسے ہی یہ کہا جلاد آگے بڑھا, چاہتا تھا سید سجاد کا سر قلم کرے. زینب آگے بڑھی, بھائی یزید نے کہا ارے اس عورت کا بھی سر قلم کرو, علی کے پوتے کا بھی سر قلم کرو. عزیزوں جلاد آگے بڑھ رہا تھا. فاطمہ کی کنیز بھی ہے, آگے بڑھی. زینب سینہ سے پر امامت کے لیے, فضہ سینہ سے پر زینب کے لیے آگے کھڑی ہو گئی. بس ظالم کو جلال آ گیا, ارے اس کی مجالت کنیز کی جو میری راہ میں رکاوٹ بنے, کہا رکے کیوں, پہلے اس کا سر قلم کرو, پھر علی کی بیٹی کا, پھر حسین کے بیٹے کا. جلاد جیسے ہی آگے بڑھا, آخری 2-3 جملے, بس جلاد آگے بڑھا. فضہ نے ایک مرتبہ تخت کی طرف دیکھا, سیاہ افریقی حبشی غلام کھڑے تھے, ہاتھوں میں تلوار لیے تھے. ایک مرتبہ فضہ نے کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, اے حبشی غلامو, ارے تمہارے قبیلے کی ایک عورت کی رسوائی ہو رہی ہے. بھئی یہ کہنا تھا, تلواریں نکالی, کہ یزید جلاد کو روک لے ورنہ خون کی ندیاں بہیں گی. یزید نے جلاد کو روکا, قیامت آ گئی. زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اے نانا فضہ کے اتنے حاوی ہونا سے آپ کی نوازی اکیلی, سر پہ چادر نہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسلیما لأمره. پروردگار تو چاہدہ معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. نسلوں کے دین کی حفاظت فرما, حج و زیارات نصیب فرما, ولایت کو راسخ و نافذ فرما. پروردگارہ تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور کے لائق بنا, آنکھوں کو زیارت کے لائق بنا, ہاتھوں کو بیعت کے لائق بنا, نسلوں کو نصرت کے لائق بنا, قدموں کو آقا کی راہ پہ چلنے کے لائق بنا. کریم امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى يا حسين 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 حسين
علی عمران نے کہا اور زندہ نے کہا بہن
قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی اس میں دعائی رہی تنایا بازی جب سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تنایا بازی یا حسین عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہے عباس بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے دستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فیضا کاٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے نامحرموں میں کوئی یوں بے ردا نہ جائے کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے ڈولی اٹھا اٹھا کے اے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے بھائی بہن کی آنکھیں کم ہوتی جا رہی ہیں بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم خنجر دکھا دکھا کے ہے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے وہ شامیوں کے تانے وہ مسکراتے چہرے بے پردہ ساتھ اپنے بنت علی کو لے کے سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا نظریں جھکا جھکا کے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے زخموں کی وہ تکلم تعداد جانتے ہیں مہدی کو بھی خبر ہے سجاد جانتے ہیں مارے ہیں کس نے کتنے حیدر کی لاڈلی کو پتھر اٹھا اٹھا کے اے عباس کی بہن کو شامی رولا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یار محمد صلوات صلی علی اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليكم يا جميع أمة البقية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا زينب الكبرى، السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليكم يا جميع أمة الكاظمين وسامرا جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وزوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله
لا إله إلا الله لا إله إلا यही बता दूँ कि नमाज अच्छा चल रहा है अच्छा हाँ बस उधर तो कहीं से اللهم صل على محمد وآل محمد ربي ومنا بفضلك ولا تحرمنا من فضلك الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي العظيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى الله سمع الله لمن حمده الله الله
سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى